بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے استاد محترم مولانا غلام مہدی صاحب قبلہ اللہ مقامہ کی قبر ہے، اور یہ پاکستان کے صف اول کے علماء میں سے تھے، اور صرف عالم نہیں تھے بلکہ عارف بھی تھے۔ ان کی دائیں جانب تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے۔ مسجد جو ہے یہ تقریباً 100-125 سال سے زیادہ پرانی ہے، اور اس مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ پری پارٹیشن یہاں پر لکھنؤ سے علماء کرام آ کر جو ہے یہاں خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ اس گاؤں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کا بچہ بچہ زوار ہے، اور اس قبرستان میں بڑے بڑے متقی پرہیزگار اور پڑھے لکھے افراد جو ہے وہ دفن ہیں۔ یہ یہاں پر کچھ سادات نے بھی اپنی وصیت کی تھی جن کی قبریں یہاں پر بنائی گئی ہیں۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولانا غلام مہدی صاحب قبلہ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ لکھنؤ سے حاصل کی، اور اس کے بعد میں نجف اشرف تشریف لے گئے تھے، اور ان کے ایک دوست تھے آیت اللہ العظمیٰ آغا طیب جزائری، ان سے 3-4 سال پہلے ہم نے ایران میں ملاقات کی تھی۔ انہوں نے جو مولانا کے بارے میں اپنی رائے دی تھی وہ یہ کہ میں نے ایسا حلیم الطبع عالم اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور میں نجف اور قم میں ایسے علماء کی تلاش کرتا ہوں لیکن مجھے غلام مہدی جیسا عالم نہیں ملتا۔ اور دوسری بات جو سب سے بڑی ہے وہ یہ کہ مولانا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میری نظر میں غلام مہدی ایک مسلم ولی تھے، ان کی قبر پہ جو بھی جا کر دعا مانگو گی انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوگی، مستجاب الدعوات۔ اور یہ تعلیمی اعتبار سے مجتہد مسلم تھے، اور الحمدللہ انہوں نے اپنے خاندان کے کئی افراد کو عالم بنایا۔ خود ان کے بڑے بیٹے قبلہ کعبہ مولانا محمد محسن مہدوی صاحب جو اس وقت دانشگاہ کے پرنسپل بھی ہیں اور سرپرست بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے داماد، ان کے بھتیجے مولانا حجت الاسلام والمسلمین عباس علی نجفی علی اللہ مقامہ، وہ بھی ہمارے اساتذہ میں سے تھے۔ ہم چلیں گے ان کے مزار پر انشاءاللہ، وہاں جا کر ان کی قبر پر بھی فاتحہ خوانی کریں گے۔ تو آج ہم یہاں آئے ہیں۔ ان کا ایک مشہور واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ ساری زندگی قبلہ و کعبہ نے تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ گزاری ہے۔ بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، مجلس کا پیسہ کبھی طے نہیں کرتے تھے، مانگتے بھی نہیں تھے، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بانی مجلس جو ہے اس کا آمدنی حرام سے ہے تو مولانا نے کبھی ان سے اجرت بھی نہیں لی، اور ساری زندگی پاک و پاکیزہ زندگی کے طور پر گزاری ہے۔ مقرب بارگاہ معصومین شخصیت تھی ان کی۔ میں نے ان کے یہاں سن 1980 سے لے کر 1986 تک دانشگاہ میں یہاں گزارا ہے، جب دانشگاہ کی بلڈنگ کچی تھی، تعمیرات نہیں ہوئی تھی۔ اب تو ماشاءاللہ سے ایک یونیورسٹی کی حیثیت ہے جو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، بلند ہیں، بلند فرمائے، اور ہمیں اور تمام علماء کرام کو ایسے علماء کی تأسی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔